شادی کے یا نکاح کے مقاصد میں سے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. شریعت جس چیز کا بھی حکم دیتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے شریعت کا. شادی کے کئی سارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تناسل. تناسل کا مطلب بچے پیدا کرنا، نسل کی افزائش کرنا. تو یہ ہماری شریعت کو کیا مقصود ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. آپ جب لڑکی کا انتخاب کریں تو کوشش کریں کہ ایسی لڑکی ہو جو محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو زیادہ. یہ آپ کوشش کریں. کئی دفعہ آپ ناکام بھی ہو جائیں گے اس کوشش میں، لیکن آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے. تو ہماری شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تناسل. شریعت کے جو 5 مقاصد ہیں، مقاصد ضروریہ جن کو کہا جاتا ہے، یا المقاصد الخمسہ، ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے حفظ النسل، نسل کی حفاظت کرنا. اور نسل کی حفاظت 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو مارا نہ جائے، بچوں کو مارا نہ جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی افزائش کی جائے، زیادہ بچے پیدا کیے جائیں. تو اب اگر جب ہم نے یہ جو ہے فیصلہ کیا کہ تناسل یہ نکاح کے مقاصد میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے بعد اگر کوئی انسان بلا سبب بچے پیدا کرنا روکتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر اس کے پاس شرعی عذر ہے کوئی بچے روکنے کے لیے تو ایسی صورت میں وہ بچہ روک سکتا ہے. بچہ روکنے کی یا حمل روکنے کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے حمل روکنا چاہتا ہے. بہت سارے اس کے طریقے اختیار کرتا ہے کہ بچے اب مجھے آگے نہیں چاہیے، فیوچر میں مجھے بچے نہیں چاہیے. ایسا کرنا صرف اسی انسان کے لیے جائز ہے جس کی بیوی کے بارے میں ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ ہو کہ یہ عورت حمل کی متحمل آگے نہیں ہو سکتی. اگر اس کو حمل ہوا تو اس کی جان کو خطرہ ہے. اگر معتمد اطباء کی رائے یہ ہو کہ اس عورت کو اگر حمل ہوا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، ایسی عورت ہمیشہ کے لیے حمل کو روک سکتی ہے. لیکن معتمد اطباء ہونے چاہیے، معتبر. دوسری شکل یہ ہے حمل روکنے کی کہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں روکنا چاہتا ہے، بلکہ کچھ فترے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، 1 سال 2 سال کے لیے گیپ کرنا چاہتا ہے. کیا اسی صورت میں وہ یہ گیپ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے تو 1 دن کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتا. سال 2 سال تو الگ بات ہے، 1 دن کے لیے بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو کہ وسیلہ ہو حمل روکنے کا، اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو. اور اگر اس کے پاس شرعی عذر موجود ہے تو وہ گیپ کر سکتا ہے. طریقہ وہ کوئی بھی اختیار کرے مگر وہ گیپ کر سکتا ہے. مثلا ڈاکٹروں نے بتایا کسی عورت کو مسلسل بچے ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں نے بتایا کہ اگر آگے اس کو فوراً حمل ہوا تو پھر اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کی صحت اتنی بگڑ جائے گی کہ اسے نقصان پہنچ جائے گا. اس کی صحت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ گیپ کیا جائے. اب ڈاکٹر جتنا مشورہ دے، معتبر ڈاکٹر، گیپ کرنے کا 1 سال 2 سال، اتنے دنوں کے لیے وہ عورت گیپ کر سکتی ہے، پھر آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا. یا اسی طرح سے ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی عورت ہے، اس کے کئی سارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جلدی اس کو ولادت ہوئی ہے، کئی سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب ان بچوں کی پرورش کرنے میں، دیکھ بھال کرنے میں اسے دقت ہو رہی ہے. اگر آگے حمل ہوا تو یہ حمل اور وہ بچے سب ملا کر کے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، اور بڑی پریشانی جس کو جھیل ہی نہیں پا رہی ہے. بھائی چھوٹی پریشانی تو ہر حمل میں ہوتا ہے، حمل تو نام ہی ہے پریشانی کا، تو چھوٹی اور محتاط پریشانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہماری شریعت میں اصول یاد رکھیں کہ جب بھی شریعت کسی حکم کو مشقت سے جوڑتی ہے تو اس سے مراد عام مشقت نہیں ہے. دنیا کے ہر کام میں، ہم یہاں پر بیٹھ کر اسٹریم کر رہے ہیں، اس میں بھی تو مشقت ہے. بغیر مشقت کے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو جب مشقت کہا جائے اس کا مطلب ایسی مشقت جس کو تحمل نہ کیا جا سکتا ہو. تو اگر اس عورت کو اتنی مشقت ہے جس کو تحمل نہیں کر سکتی ہے تو ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ کچھ دن گیپ لے سکتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. لیکن اگر کوئی اس لیے گیپ لے رہی ہے کہ مجھے بچے کم چاہیے، یہ جائز نہیں. کوئی اس لیے گیپ لے رہی ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو ہم کھلائیں گے کیسے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو شرک میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ گویا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کی روزی آپ کے ہاتھ میں ہے،
جبکہ بچوں کی روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں گے, یہ بھی جائز نہیں ہے. بچوں کی تربیت یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے رزق ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے دنیا کے دوسرے کام کرتے ہیں اسی طرح سے وہ کام بھی آپ کو کرنا ہے. تو یہ سب مشقت میں داخل نہیں ہے. تو گیپ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس شرعی عذر ہے تو گیپ کر سکتا ہے, ورنہ گیپ بھی نہیں کر سکتا. اور ہمیشہ ہمیش بند کرنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. صرف اسی صورت میں جائز ہے جب ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ یہ عورت اگر اس کو حمل ہوگا تو اس کی جان کو خطرہ ہے. جی شیخ, میری بیٹی ہے تو اس کے بیماری ہے تو اس کا بھی نہیں معلوم کہ وہ کب کیسا رسپانس دے گی, اس لیے تھوڑا گیپ کرنے کو بول رہے ہیں. دیکھیے یہ فیصلہ آپ زیادہ بہتر کر سکتی ہیں. آپ بتائیے کہ جس کے بھی چھوٹے بچے ہوں, چاہے ایک ہی بچہ ہو, بغیر پریشانی کے بچوں کی پرورش نہیں ہوتی ہے. اور اگر ایک سے زائد 2-3 ہو تب تو اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اب کوئی عورت یہ سوچے کہ مجھے جب حمل ہوتا ہے تو میں بہت تھک جاتی ہوں, کمزوری ہوتی ہے, یہ پریشانی ہوتی ہے, وہ تو سب کو ہوتا ہے, اس کو پریشانی نہیں کہتے ہیں. اگر پریشانی ایسی ہو جو آپ جھیل ہی نہیں سکتی, آپ کریں کہ میری بچی کب کیا ریئیکٹ کرے گی, یہ پریشانی نہیں ہے. اس کو پریشانی تھوڑی کہیں گے, وہ پریشانی تو سب کو ہے. اگر اس پریشانی کو دیکھنا کوئی دیکھے تو کوئی بچہ کرے گا ہی نہیں دنیا میں. تو یہ پریشانی نہیں ہے. ہاں اگر ایسی پریشانی ہے نہیں, آپ اس کو نہیں جھیل سکتی, آپ کے بس سے باہر ہے, تو ٹھیک ہے آپ گیپ کر سکتی ہیں.